اب آپ نے ابھی انگریزوں کی تو بات کر لی, برٹشرز کی بات کر لی, اب مجھے بتائیں کہ ہندوؤں اور پارسیوں کا کیا کردار تھا کراچی کی ترقی میں؟ اصل میں جب برٹش نے قبضہ کیا ہے کراچی پہ یا سندھ پہ, تو ظاہر بات ایک تجارتی مرکز بنتا چلا گیا یہ. یہاں جب کے پی ٹی بنا, پورٹ بنا, کماڑی بنا, تجارت تو پہلے بھی ہوتی تھی لیکن ایک پورٹ بن کے تو اس کی اہمیت اور بڑھ گئی. تو اس سے کیا ہوا کہ جو پارسی جو تھے, بیسیکلی پارسی تو پرشین ہے, اور یہ بہت پہلے مائیگریٹ کر کے انڈیا چلے گئے تھے بامبے. پارسیوں کا مرکز تھا بامبے. کراچی جو تھا یعنی 1860 میں یہاں پہ کاروبار بوسٹ ہونا شروع ہو گیا, یعنی ایکسپورٹ اور تجارت بوسٹ ہونا شروع ہو گئی. آبادیاں بننے لگیں یہاں پر, جو پرانے مکان تھے وہ ختم ہونے لگے. ہندو یہاں پہلے سے موجود تھے. ایک ٹائم ایسا آیا کہ ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی, یعنی جب برٹش آئے تو اگر 14,000 کی آبادی ہے یا 13,000 کی آبادی ہے تو 9,000 ہندو تھے اور مسلمان کم تھے. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ بلوچستان سے بہت سارے بلوچ مائیگریٹ کر کے یہاں پہ آنے لگے, کیونکہ لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت تھی. یہاں پر آٹے کی مل بھی بن گئیں, یہاں پہ پورٹ پہ بھی کام کرنا ہے, لوڈنگ پہ بھی کام کرنا ہے, صرف پورٹ کے لیے لوگ چاہیے تھے اتنے سارے. تو ایک ٹائم جابس کریٹ ہو گئی, جابس کریٹ ہو گئیں بہت ساری. تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ 1860 1870 کے اندر مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی کراچی کے اندر. اب جو تاجر تھے وہ جو شکارپور کے تاجر تھے, یا جو بزنس مین سندھ کے تھے, بیسیکلی سندھ میں جو ایک ذات رہی ہے لوہانہ, عامل ہیں یا دیگر لوگ ہیں, بھائی بند, یہ صدیوں سے تجارتی لوگ رہے ہیں, پیسے والے رہے ہیں صدیوں سے, اور ان کا کام تجارت کا ہی رہا ہے. تو یہ لوگ شکارپور حیدرآباد سے یہاں پر آ گئے, کراچی کی طرف آ گئے. پھر کیا ہوا کہ کراچی میں پورے ہندوستان سے لوگ تاجر یہاں پر آنے لگے, کیونکہ ایک پورٹ بن گئی تھی نا یہاں پر, اور ایک بزنس کے مواقع ہو رہے تھے, اور بہت تیزی سے گرو کرنے لگا یہ, یعنی اس کی آبادی بہت تیزی سے بڑھنے لگی. تو جو ہندو تاجر تھے جتنے, خاص طور پہ پنجاب سے, متحدہ پنجاب, وہاں سے بھی لوگ آنے لگے. سندھ کے تو ہندو پہلے سے موجود تھے. اس کے بعد جب یہ 1911 کی جو سینسز ہوئے ہیں, اس سینسز کو میں دیکھتا ہوں تو بڑا میں حیران ہوتا ہوں میں, کیونکہ اس دور میں یو پی سے بھی ہندو مائیگریٹ کر کے آ رہے ہیں, یو پی سے, راجپوتانہ سے تو سے بھی آ رہے ہیں, اور بامبے سے بھی آ رہے ہیں. تو جو آتے کون تھے, بزنس مین آتے تھے. اب دو کلاس تھی, ہندو اور پارسی. یہ تو بزنس مین آتے, پارسی تو پیورلی, یعنی پارسی تو کبھی کوئی مزدوری کرتا ہی نہیں نا, وہ تو سمجھے کہ بالکل ہائیلی لوگ. اور رچرڈ برٹن ایک بہت بڑے رائٹر رہے ہیں, انہوں نے پوری انڈیا کی ہسٹری لکھی ہے. تو وہ پارسی کے لیے لکھتے ہیں, رچرڈ برٹن بھی اور الیگزینڈر بیلی بھی. وہ پارسی میں لکھتے ہیں کہ پارسی آر ان سندھ اور انڈیا لائک دا جوئش ان دا یو کے. کاروبار کی وجہ سے, ہاں, بیسکلی وہ کوئی طنز میں نہیں کہہ رہے, لیکن ان کی ایک حیثیت کا تعین کر رہے ہیں وہ. تو یہ جو پیریڈ رہا ہے پورا برٹش کا, اس میں نا ہندو آنا شروع ہوئے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر 1860 کے اندر, 1870 میں, 1880 کے اندر ایک ہندو کا بہت انفلوئنس ہو گیا, پیسے ہو گیا یہاں پر. جب یہ دور آیا ہے, اس دور میں یعنی آپ 1880 کہہ لیں یا 90 کہہ لیں, یہاں پر 34 مندر تھے کراچی کے اندر, 34 مندر, اور مسجدیں جو ہیں تقریباً 22 کے قریب تھیں. تو یعنی ہندو اتنے زیادہ تھے یہاں پہ, جگہ جگہ مندر تھے. رینچو لینڈ میں تھے, کلفٹن میں تھے, یا سی سائڈ پہ تھے. پھر جو آج پی این ایس سی بلڈنگ بنی ہے یہاں پر مندر تھا. تو مندر ہی مندر بنے ہوئے تھے. ہندوؤں کی ہسٹری پر نا اور تھوڑا سا مجھے بتائیے. اچھا, مندر ہی مندر بنے ہوئے تھے ان کے نا. تو ہندوؤں کا اتنا انفلوئنس تھا. پھر دوسرا پیسے والے تھے. جب بھوجمل نے ان کو اسٹارٹ کیا تھا کراچی کو, تب سے یہاں پر ہندو رہ رہے تھے ادھر نا. اچھا, رہ تو بہت پہلے سے رہے تھے, کیونکہ یہ تو سمجھیں کہ ایکچوئل نیٹیو ہیں سندھ کے جو ہندو ہیں, ایکچوئل نیٹیو تو یہی ہیں, صدیوں سے یہی رہ رہے تھے یہ. تو یہ انہوں نے تجارت کو بڑھانا شروع کیا, اور یہ جو پیریڈ آیا ہے 1870 1880 کا, اس سے پھر تمام انڈیا کے بڑے بڑے لوگ یہاں پر آ کے رہنے لگے. پھر کچھ کے جو لوگ تھے, جس میں کہ خوجا کہتے ہیں, جن سے قائد اعظم تعلق رکھا کرتے تھے, یا جو کاٹھیاواڑ کے لوگ تھے, سارے بزنس مین یہاں پر آنے لگے. میمن آ کے رہنے لگے, کھتری لوگ آ کے رہنے لگے. تو یہاں پر ہے نا تمام کاروباری لوگ جو تھے وہ یہاں لگے. تو دو طبقے ہو گئے یہاں پر. دو طبقے کیا ہو گئے کہ ایک تو ہندو ہو گئے جو کاروبار سے تعلق رکھتے تھے, اور ایک ہو گئے مسلمان کہ جو کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتے تھے, چاہے وہ کوئی بار برداری کا یعنی مال اٹھانے کا ہے, کام کرنے کا ہے, پورٹ کا کام ہے, یا کسی بھی ہندو تاجر کے ساتھ جو بھی اس وقت کے تجارت کے حساب سے چیزیں تھیں, چاہے وہ گدھا گاڑی چلانی ہے, ہاتھ گاڑی چلانی ہے, چیزیں ٹرانسفر کرنی ہے, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلمان کر رہے ہوتے تھے.
اور جو ہمارے جو کچھی لوگ تھے، جو کہ کچھ سے آئے تھے، پیسے والے کاٹھیاواڑ سے لوگ آئے تھے، جیسے عبداللہ ہارون صاحب کی فیملی تھی اور دیگر لوگ تھے، وہ پیسے والے لوگ آئے، یا جو کھوجے لوگ تھے وہ پیسے والے لوگ تھے. تو یہ پھر دو طبقے ہو گئے یہاں پر نا کاروبار کے اندر. اور جو کراچی کی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ ساری سڑکیں اور روڈ دیکھیں تو کراچی کی جو تعمیر کی ہے، تو کراچی کی تعمیر برٹش نے کی ہے، ہندوؤں نے کیا اور پارسیوں نے کیا. آپ 1947 سے پہلے جتنی بھی تعمیرات آپ دیکھ لیں وہ ان لوگوں نے کی ہے. اولڈ کراچی میں کتنے سارے بلڈنگیں ایسی ہیں جہاں پر دیوناگری میں کچھ لکھا ہوا ہے، ہندی زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے. ہاں ہمیں تو نہیں سمجھ آتا لیکن آج بھی لکھا ہوا ہے. ہاں نہیں، اگر لینگویج پہ بات کرو گے تو پھر میں ایک الگ سے اس کا جواب دوں گا میں، کیا کہ وہ دیوناگری میں کیوں لکھا ہے، کیا معاملہ ہے، یا سندھی کیا تھی یہاں پر، کس طرح کی تھی، وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا. لیکن کیا ہے کہ یہاں یعنی اگر ہم ایک چیز یہ لے کے چلیں کہ کس طرح آبادیاں بنی، کیا بنی، تو اس میں نا ہندوؤں کا ایک کردار رہا ہے. اور جو پارسی تھے، اب آپ دیکھیں نا کہ آپ اگر ہندوؤں کے مندر کا بتا رہے تھے، بہت بڑے بہت پرانے مندر بھی ہیں یہاں پہ. ہاں بیسکلی نا پتہ نہیں میں نے پہلے کہا ہے نہیں کہا، نہیں کہا. لیکن پہلے یہ کہ اگر ہم جو اینشینٹ ہسٹری کی ہم بات کرتے ہیں تو جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے اور ہندوؤں کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ یہ لکھا ہے کہ جی کراچی میں جو آمد تھی، یعنی بہت پہلے، اب وہ وقت کا تعین نہیں ہے کہ 2000 سال پہلے، مجھے نہیں پتا کہ رام بھگوان جو تھے ان کا پیریڈ کس دور کا ہے، 3000 سال پہلے یا 4000 پہلے، اس کا آئیڈیا نہیں ہے. تو ہندو کے عقیدے کے مطابق یا ان کی ہسٹری کے مطابق جو یہ جو آرام باغ ہے، جیسے آج ہم آرام باغ کہتے ہیں، اور جہاں پر آج مسجد بنی ہوئی ہے، اس کو نا رام باغ کہا کرتے تھے، یعنی رام کا باغ. اور اس جگہ پر آ کے جو بھگوان رام یا سیتا، وہ یہاں پر قیام انہوں نے کیا تھا ہنگلاج جانے کے لیے. بہت بڑی دیوی ہیں ہنگلاج بلوچستان میں، تو وہاں ان کو جانا تھا، تو وہاں انہوں نے قیام کیا تھا کراچی میں رام نے. ابھی اس میں مطلب ظاہر بات ایک ورژن ان کا ہندوؤں کا ہے، تو اس کی بڑی قدیم ہسٹری رہی ہے. اب ہم تو کبھی پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ 2000 سال پہلے کی یا برٹشر کی یا کچھ اور، لیکن یہ کہ الگ الگ ہے نا تاریخی. لیکن ہم ڈاٹس جب کنیکٹ کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے نا کہ آرام باغ ایکچوئل نام رام باغ سے نکلا ہے. دین اس کے پیچھے کیا ہسٹری، کوئی نہ کوئی تو ہسٹری ہوگی. رام باغ تو دین وہ مندر کا بھی آپ نے بتایا تھا، نیٹو جیٹی والا جو مندر ہے. ہاں نیٹو جیٹی کے بعد جو مندر ہے وہ بھی بڑا پرانا ہے. وہ کتنا پرانا ہے؟ وہ ہے ہوگا کہ میرا خیال ہے کوئی کہا تو 400-500 سال جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے زیادہ ہو. وہ تو کوئی جو ہندو ہسٹورین ہے وہ بتائیں گے. جی بالکل. میں جب ایک جگہ جاب کرتا تھا تو ایک شکارپور کے ایک تاجر تھے، ان سے میری بڑی باتیں ہوتی تھی ہسٹری کے اوپر، کیونکہ ہسٹری میرا شوق رہا ہے 1985 سے خاص طور پہ. تو اس وقت میں سوالات کرتا تھا ان سے، وہاں اس وقت کچھ نالج ملتی تھی. اور یہ چیز میں نے سنی ہوئی تھی ان سے، اور مجھے نا جب انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو نا بھگوان رام آئے تھے اور سیتا آئے تھے، تو میں نے ایک مذاق کی بات سمجھی ہے. میں نے سوچا یار یہ مذاق کریں، لیکن جب میں نے بکس پڑھی میں تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، وہ بات صحیح کہہ رہے تھے وہ. لیکن یہ کہ ایکچوئل چیز ہے کہ جو ہسٹری ہوتی ہے وہ صحیح بتانی چاہیے، جو بھی ہسٹری ہو. اب اگر یہاں پہ فرض کریں کہ ان کی ایک متبرک یا ایک محترم شخصیت ہیں جو بھگوان رام ہے، اگر وہ آئے تھے رہے تھے تو اس میں کوئی حیرانی پریشانی کی بات نہیں ہے. وہ اپنی ایک ہسٹری بیان کر رہے ہیں. تو جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ جی کہ 500 سال پہلے 600 سال پہلے مچھروں کی بستی تھی، تو یہ تو بات اس سے بھی پہلے کی ہو رہی ہے، یعنی اس سے بھی قدیم بات ہو رہی ہے. تو ہندوؤں کا جو یہاں تعلق رہا ہے وہ بڑا قدیم رہا ہے وہ. اور جب ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ جو برٹشر تھے یہاں پہ کراچی میں، ہندو تھے اور پارسی تھے. اب ظاہر بات ہے جو بندہ جہاں رہتا ہے وہ اپنا تحفظ چاہتا ہے. تو 1927 کے اندر ہندوؤں اور پارسیوں میں ایک نا میوچل ایگریمنٹ ہوا تھا، ایک سوشل کانٹیکٹ ہوا تھا، اور یہ ہوا تھا کہ ہم دونوں مل کے شہر کو بنائیں گے اور ہم دونوں ہی رول کریں گے. اور اس کے تحت وہ کسی اور کو آنے نہیں دیتے تھے وہ. یعنی آپ دیکھو کہ جو بھی آپ کو شہر میں ملے گا، یا تو آپ کو عمارت برٹش کی بنائی ہوئی ملے گی، یا پارسی کی ملے گی، یا ہندو کی ملے گی. اور آپ کو دھرم شالہ ایسی جگہ کہ جو اردو میں مسافر خانہ اسے کہتے ہیں. تو مغلوں کے دور میں یا اس سے پہلے مسافر خانہ ہوتا تھا کہ کہیں باہر سے قافلے آ رہے ہیں، وہ ٹھہر گئے، ان کے رات کے سونے کا بندوبست، رہنے کا بندوبست. اور مغلوں کے دور میں تو کہیں فری ہوتا تھا مسافر خانہ. ہندوؤں کے بھی ایک قدیم روایت ہے یہ دھرم شالے کی. تو کراچی میں تقریباً کوئی 15 سے 18 دھرم شالے تھے. ان میں کیا ہوتا تھا دھرم شالے میں کہ جو پرشین جو ایران سے قافلے آتے تھے وہ لوگ ٹھہرتے تھے. جو ہندو لوگ آتے تھے
वहाँ पे ठहरते थे और उनको खाना फ्री दिया जाता था. पार्टीशन से बस थोड़ा पहले कराची में हिंदुओं की आबादी कितनी थी? अच्छा, बात ये कि जो 1941 है, जो बिफोर पार्टीशन जो आखिरी पॉपुलेशन सेंसस हुआ था जो हुआ था वो 1941 में हुआ था. 1941 में जो कराची की आबादी थी वो थी 3,86,655 और उसमें 50% आबादी हिंदुओं की थी. ओह 50%. और उसमें फिर ब्रिटिशर थे, फिर पारसी थे, जैन थे, सिख थे. तो 42% यानी 8% ये लोग थे. 50% थे जो मुसलमान थे वो 42% थे. और वो मुसलमान भी जो 42% थे उसमें लियारी के मुसलमान थे, जो लियारी का इलाका है, और जो रंचो लाइन में या खारा दर में या सोलजा बाज़ार में जो मुसलमान रहा करते थे जो वो काफ़ी मुसलमान सारे थे. हिंदुस्तान से भी आए थे, जो हाँ, आपने बताया. और फिर जो मुसलमान यहाँ पे जो गोट बने हुए थे कराची में, जैसे लांडी में गोट हैं, कोरंगी में है, मलिर में है, यहाँ पे सब छोटे छोटे गोट बने थे. जैसे लालू खे थे, ये गोट होता था हाजी लालू के नाम से. नाजाबाद एक गोट होता था गबोल फैमिली का. तो ये सारे गोट बने हुए थे ये. ओके. तो ये तकरीबन ये समझ लें कि खंडो गोट है या चकरा गोट आप सुनते हो, या भंगोरिया गोट है, सफूरा गोट है. ये गोट ऐसे होते थे कि यहाँ पर मैं पॉपुलेशन पे सेंसस पे बता रहा हूँ मैं कि ये उनमें शामिल थे ये. अच्छा, इन गोटों में हम उस वक्त के तसव्वुर से जाएँ आज को छोड़ के तो तकरीबन 100 लोगों का गोट होता था. उनका काम ज़ाहिर बात है काश्तकारी होता था, वो लोग काश्तकारी करते थे. मलिर तो एक अच्छी खासी आबादी थी लेकिन वो भी गोठों की शक्ल में था. मलिर कोई शहर नहीं था. और जो बलोच थे वो फैले हुए थे. और बिफोर पार्टीशन बहरहाल ये आबादी थी मुसलमानों की. तो उस वक्त हिंदुओं की आबादी बढ़ गई थी, यानी नॉन मुस्लिम की आबादी हो गई थी कोई 58% और मुसलमानों की 42%. ओके जी, ज़बरदस्त.